اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ مال اپنے مابین باطل یعنی کہ حرام طریقوں سے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسب حرام سے بچنے اور کسب حلال کا حکم دیا ہے۔ انسانیت میں سب سے معزز و مکرم حضرات انبیاء کرام و رسول علیہم السلام ہیں۔ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ذات کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کو خطاب فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و رسول علیہ السلام کے ساتھ اس کے زمانے میں یہ خطاب کیا اور اس کو یہ ندا اور نصیحت فرمائی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ یہ وہ حکم ہے جو تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو دیا گیا اور سب کو اس کی حکم کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ حلال رزق تلاش کرو اور حرام سے بچو۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ واجب ہے کہ وہ رزق حلال کی تلاش کرے اور حرام سے بچے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے امراء و حکماء سے جو میرے بعد ہوں گے، جو ان کے دروازے پر گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کا تعاون کیا، تو وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، اور نہ وہ حوض پر میرے پاس آئے گا۔ اور جو کوئی ان کے دروازے پر گیا یا نہیں گیا لیکن نہ جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور نہ ہی ان کے ظلم پر ان کی مدد کی، تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہ ان قریب حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا۔ اے کعب بن عجرہ، صلاۃ دین ہے، صلاۃ دلیل ہے، صوم مضبوط ڈال ہے، یعنی کہ نماز جو ہے وہ دلیل ہے اور صوم سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ ڈال ہے۔ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اے کعب بن عجرہ، جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے، آگ اس کے لیے ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو گوشت یعنی کہ جو گوشت کی پرورش کی جائے گی حرام مال سے، تو وہ دوزخ کے ہی لائق ہے، وہ آگ کے ہی لائق ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر نصیحت فرمائی ہے
کہ حکماء جو ہیں نا، امراء حکماء، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، یہ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم ان کے جھوٹ میں اس کی تصدیق کرو گے، یعنی کہ وہ جھوٹ بولے گا تو آپ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، تو فرمایا کہ وہ بندہ بھی پھر اپنی خیر منائے، قیامت کے دن میرے حوض سے وہ پانی نہیں پیے گا، میرے حوض سے وہ پانی نہیں پیے گا۔ لیکن وہ شخص جو نہ اس کی تصدیق کرے، اس کے نہ ساتھ کھڑا ہو، نہ اس کی تائید کرے، ٹھیک ہے، اس کے غلط کام میں بھی اس کی معاونت نہ کرے اور اس کی تصدیق بھی نہ کرے، فرمایا وہ اس کو حوض کوثر کا پانی ملے گا، حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج کے دور میں حکمرانوں کے ساتھ تائید کس طرح کی جاتی ہے اور ان سے بچا کس طرح جاتا ہے۔ جب ہم ووٹنگ کا مقصد آتا ہے، جب ہم مرحلہ آتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، تو جو بندہ کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ دیکھے نا یہ شرابی، کبابی یا زانی تو نہیں ہے، یا ایسا بندہ تو نہیں ہے جو اسلام کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ نہ ہو وہ اپنے رشتہ داری نبھانے کے لیے یا یاری دوستی نبھانے کے لیے یا اپنا تعلق نبھانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون تو کر دے، اس کے ساتھ کھڑا تو ہو جائے، لیکن وہی لوگوں کے خون اور مال کا پر وہ غاصب بن کر بیٹھ جائے۔ تو پھر ہمیں بھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ جس بندے کو ہم چنیں، جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، وہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ حق گو ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ حق گو ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اگر وہ حق گو نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دلیل ہے، نماز کیا ہے؟ وہ دلیل ہے، نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اور فرمایا کہ صدقہ جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے صدقے کے ذریعے۔ جس طرح آگ پر پانی ڈالا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو گوشت بھی حرام مال سے پروان چڑھتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ وہ آگ میں جلے۔ تو ہمیں اپنے کسب میں، اپنے جو ہم کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہم یہ جو کما رہے ہیں کسی کے ساتھ بے ایمانی یا دھوکہ فراڈ تو نہیں ہے۔ یہ سب سے ضروری بات ہے۔ آج ہم جب بھی لے کے جاتے ہیں گھر میں، پھر جب اولاد نافرمان نکلتی ہے پھر کہتے ہیں یار ہم نے تو ساری زندگی اولاد کے لیے ہم نے کمایا، یہ نہیں دیکھا یہ کس طرح آیا، یہ نہیں دیکھا یہ حرام تھا یا حلال تھا۔ تو تجھ سے تو تیرا سوال ہوگا، تیری اولاد کا سوال تو نہیں نہ ہوگا، وہ تو اس وقت سوال ہوگا کہ اس کی پرورش کی کس طرح ہے۔ لیکن تیری ذات پر جو تو نے اگر بے ایمانی کی ہے اس کی سزا تجھے ملے گی، تیری اولاد کو نہیں ملے گی، کیونکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا ہے اور تجھے ایک اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ تو تجھے چاہیے کہ اپنے نیچے رہنے والے، اپنی اولاد کے جو تیرے پاس کام کرتے ہیں ان کی جو ہے تربیت کرنا اور ان کو حلال کی طرف رغبت دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کو مؤخر نہ سمجھو، کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو نہ پا لے۔ جو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے وہ کھائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا، وہ اس کو ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ مجھے رزق کم دیا گیا ہے یا وہ اللہ کی ناشکری کرے۔ ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں تو ان کی امت کا ایک شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت زیادہ رزق دیا ہے، بہت زیادہ مال دیا ہے، لہٰذا مجھے اب مال نہ دے، رزق میں اتنا زیادہ نہ دے، مجھے تو اس کی وہ سنبھال بھی میں نہیں سکتا، اتنا رزق دے دیا ہے۔ تو ایک شخص اور ملا تو وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا، عرض کرنا کہ اے اللہ مجھے رزق میں اور زیادہ کر دے، میرا رزق کم ہے، مجھے رزق زیادہ دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو جب جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان دونوں کی بات رکھی، پہلے کی بات یہ تھی کہ مجھے رزق بہت زیادہ دے دیا ہے، اس میں اب اے اللہ اور زیادہ نہ کر کیونکہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ اس کو کہہ دے کہ تو میری شکر گزاری بند کر دے، میں رزق بند کر دوں گا، تو میرا شکر ادا کرنا ختم کر دے تو میں تجھے رزق دینا ختم کر دوں گا۔ تو دوسرے شخص کے بارے میں کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو کہہ کہ تو میری شکر گزاری کرنا شروع کر دے، میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ جب وہ دونوں کے پاس واپس آئے تو پہلے کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تیرا رزق بھی بند کر دوں گا۔ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا تو رواں رواں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جب تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے، وہ تو بڑھاتا ہے رزق کو، وہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو دوسرے شخص کو بتایا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک چادر ہے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں۔ یہ بات اس کی کہنی تھی کہ ہوا تیز چلی، وہ چادر بھی اڑا کے لے گئی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتایا، تم حرام چیزوں سے بچو، لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکے سچے مومن رہو گے، اور فرمایا دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور فرمایا زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں رزق حلال کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ رزق حلال خود کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ جب اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نسلیں بھی صدقہ جاریہ بنیں گی۔ جب حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے تو وہی اولاد جو ہے پھر آپ کے سامنے غلط طریقے سے پیش آئے گی، تو پھر آپ اپنی زندگی پر بھی پچھتاوا کریں گے، ہم نے اتنی زندگی جو ہے ان کی تربیت میں، ان کے لیے جو ہے دن رات کمانے میں صرف کر دی، لیکن آج یہ ہماری اولاد جو ہے ہماری بات بھی نہیں مانتی، بے ادبی کرتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو رزق حلال نہیں کھلایا۔ جب رزق حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اولاد بھی جو ہے آپ کی تابع دار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔